اذان کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ویکتی اذان دیتا ہے اس کے آواز کی حد تک جو بھی چیز، انسان، جن یا کوئی اور چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ جمعے کا دن سب سے افضل دن ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس پر سورج نکلا وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اذان کے بعد دعا کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ویکتی اذان سن کر میرے اوپر درود بھیجے اور پھر اللہ سے وسیلہ مانگے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اذان اور شیطان۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور زور زور سے پادتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سنے۔ جمعے کی نماز کی اہمیت۔ نبی نے فرمایا، جو ویکتی بنا وجہ 3 جمعے کی نمازیں چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جمعے کے دن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے جلدی جانے کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو ویکتی جمعے کے دن پہلی گھڑی میں مسجد جائے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اونٹ کی قربانی دی ہو، دوسری گھڑی میں جائے تو جیسے گائے قربان کی، تیسری میں جائے تو جیسے بھیڑ قربان کی، اور جو آخری وقت میں جائے اسے صرف نماز کا ثواب ملے گا۔ نماز خوف کا حکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے نماز خوف ادا کی جس میں لوگوں نے اپنے اپنے حالات کے مطابق امام کے ساتھ نماز پڑھی۔ اذان سننے پر جواب دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو وہی شبد دہراؤ جو مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، تو وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ مؤذن کے لیے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے قیامت کے دن۔ وتر میں قنوت کی دعا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں قنوت کی دعا پڑھتے تھے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں۔ جنگ کے وقت نماز چھوڑنے کی مناہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوف کی حالت میں بھی نماز کو چھوڑو مت۔ وتر کو آخری نماز بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی رات کی نماز کا انت وتر سے کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو ویکتی وتر نماز نہیں پڑھتا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو بہت بڑی بھلائی سے محروم رہے۔ نماز خوف کا طریقہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو اپنے ساتھ ایک رکعت پڑھائی، پھر وہ لوگ دشمن کی طرف چلے گئے۔
اور دوسری جماعت آئی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت پڑھی۔ رسول اللہ کی عادت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ رات میں 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، جس میں وتر بھی شامل ہوتی تھی، اور پھر سلام فرماتے تھے۔ اللہ کا حکم قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم پر ڈر ہو تو پیدل یا سواری پر نماز پڑھو، پھر جب امن مل جائے تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے اور جو تم نہیں جانتے تھے۔ ڈر کی حالت میں بھی نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ نے فرمایا، نماز خوف اس امت کے لیے رحمت ہے، پہلے امتوں کو یہ سہولت نہیں دی گئی تھی۔ وتر نماز انوار کے قریب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وتر نماز فرض نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہت ضروری سمجھتے تھے۔ وتر نماز کا حکم۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے قرآن والو، وتر کی نماز پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ جمعے کے دن غسل کی ہدایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ جمعے کے دن غسل کرے، مسواک کرے اور خوشبو لگائے۔ جنازے کی نماز کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو ویکتی کسی کے جنازے کے ساتھ جائے اور صرف نماز پڑھ کر لوٹ آئے، اسے ایک قرات ملتا ہے، اور جو جنازے کے ساتھ قبر تک جائے اور دفن میں شامل ہو، اسے 2 قرات ملتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، 2 قرات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر۔ جنازے میں جلدی کرنے کا حکم۔ رسول اللہ نے فرمایا، جنازے کو جلدی کرو، اگر وہ نیک ہے تو اسے اس کی بھلائی تک جلدی پہنچاؤ، اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو برائی سے جلد چھٹکارا پاؤ۔ میت کے لیے دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرو تو ایمانداری سے اس کے لیے مغفرت مانگو۔ میت کے لیے صدقہ کا ثواب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میری ماں کا انتقال ہو جائے تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ نبی نے فرمایا، ہاں ضرور، یہ انہیں فائدہ دے گا۔ موت کی یاد دلانے والی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ یہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ قبر کے پاس رونا یا چیخنا منع ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میت کو اس کے گھر والوں کے رونے اور چلانے سے تکلیف ہوتی ہے۔